جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن چ بھی شک نہیں، حدیث چ بھی شک نہیں۔ قرآن برحق کے، حدیث برحق کے۔ قرآن سچ ہے، حدیث بھی سچ ہے۔ قرآن لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ جس طرح اس زمین دی دھرتی تے قرآن دا منکر کافر ہے، اس طرح نبی دی حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری کہ کوئی نہ؟ کیونکہ جنیاں قوماں تے عذاب آیا ہے، بڑیاں بڑیاں قوماں تے بڑے بڑے عذاب آئے، انہاں دی وجہ یہ سن وہ اپنے اپنے دور دے نبیاں دی احادیث دے منکر سن۔ پوریاں پوریاں بستیاں اللہ نے الٹا دیتی۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہے، لیکن اتنے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حدیث دا انکار نبی دی بیوی کرے تو وہ بھی جنت چ نہیں جائے گی۔ توجہ ہے نا سارے دی بادشاہ؟ حدیث دا انکار، حدیث دی منکر اگر نبی دی بیوی ہوئے تو انہوں جنت لبنی۔ بولیے بولیے ذرا بولیے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، میں اپنے کولوں گل نہیں کردا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے خرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، لیکن پیغمبر دی حدیث دیاں منکر نے، پیغمبر دی حدیث نو من دیاں نہیں، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں۔ تے قرآن کہندا قیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ دوویں دیاں دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی ایت ذرا سن لو، بیوی فرعون دی ہے تے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے، یعنی نبی موسیٰ دی گل نو من لیا، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا۔ فرعون بڑا کلپدا ہے، بڑا روندا ہے، بڑا کہندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے ویکھ لے کتے کوٹھیاں نے، کتے بنگلے نے، کتے شہانہ زندگی ہے، دنیا دی چہل پہل ہے، نوکر چاکر نے۔ آسیہ آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے میکھاں کٹ دیتیاں نے، کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے۔ تے قرآن کہندہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ خیر ہو گئی ہے، اس تو اگے حد کوئی نہیں۔ اللہ ہن محل بنا نہیں تے اپنے کول ہی بنائی۔ فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ اجے جدا نہیں ہوئے، تیرے محل تے اساں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ ہن پتہ ہے چلدا ہے نبی دی حدیث دی منکر اگر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت لبنی۔ بولیا جنا کہ پرچہ نہ اونچی بولو۔ نبی دی حدیث نو منن والی، سینے لان والی فرعون دی بیوی ہوئے تے اللہ او دا محل دنیا چی انہوں وخا دیں دینے۔ آئیے اگے مثال لے لو، حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نبی نو آندے نے آ جا پترا، اللہ کہہ رہے نے میرے نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھایا جے. اللہ کتا بٹھا لا، فرمایا بٹھا لو، مشرک نہیں بانا. اللہ کتا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے، مشرک نہ لو. اللہ خنزیر بٹھا لا، فرمایا بٹھا لو پر مشرک نہیں بٹھانا. اللہ خنزیر سب تو زیادہ پلیت ہے، فرمایا نہیں مشرک نہ لو کاٹے. کیوں؟ وجہ فرمایا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا، کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کرتا، کوئی باندر باندر نو سجدہ نہیں کرتا. جیڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کر رہے. اس واسطے مشرک جیڑا ہے وہ بہتا پلیت ہے، کتا کٹ پلیت ہے، خنزیر کٹ پلیت ہے. مشرک نہیں بٹھانا. وہ دے باوجود بیٹا سامنے کھڑا ہے، پتہ کی آندے نے یا بنی ارکب معنا، آجا پترا بہ جا. اے جی حدیث تے ہون لگی ہے قیاس پیش ہو یہ دے مقابلے. قیاس کی ہے قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء. ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی جڑی چوٹی ہے اے منو بچا لوے گی. اللہ اللہ. تے مشرک دا بے جان چیز تے توکل اعتماد زیادہ ہوندا ہے. اب اندے نہیں ایتھوں قبر والا سندا ہے ڈائریکٹ، پیر عبد القادر جیلانی سندا ہے ڈائریکٹ، تے جڑا قبر والا ہے یہ بھی سندا ہے ڈائریکٹ، علی حجویری سندا ہے ڈائریکٹ، تے جدوں رب دی واری رب سندا ہے ڈائریکٹ. ساڈی بابے اگے بابے دی دھر درگاہ، یعنی رب ڈائریکٹ نہیں سندا، بابا ڈائریکٹ سندا ہے. مت نہیں ماری تے اور کی. مشرک آندے ہی انہوں نے جڑا بیوقوف ہوئے، عقل منداں دے گھر تے شرک آوندا ہی نہیں، انہوں پتہ اینو پولے پینے نے اگوں. آنکھوں اینو بھابیاں بڑے وہ بول دے نہیں. ساڈے ال نہیں ہوندا شرک سیاںا ہے، انہوں پتہ ہے تو جتیاں پینی ہیں. شرک لبدا ہے چولاں دا گھر کیڑا ہے تے بے وقوفاں دا گھر کیڑا ہے. اے ہن اعتماد ویکھو پہاڑ تے بہتا ہے تے رب دے کوئی نہیں. میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں بچا لے گا. پانی دا ریلا آیا پہاڑ دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے. ہن ایتھے غور کریا جے ذرا. تے ہن نبی دی عقیدت نے کھچ ماری، آخر پتر سی. آندے ہو نا پتر کپتر ہو جاندے نے، ماپے کماپے نہیں ہوندے. تے نبی نوح علیہ السلام ویندے نے پتر سامنے گرک ہوندا پیا تے آندے نے ان ابنی من اہلی. اللہ پتر تے میرا اتوں آواز آندی ہے میرے نبی نو جی تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے. گل تیری ٹھیک ہے پتر تیرا ہے، پر ایک گل سن لے جے تیرا ہوندا تیرے آکھے لگدا، تیرا ہوندا تیری حدیث نو سینے نہ لاندا. انہیں تیری گل نہیں منی، تیری حدیث نو نہیں منیا. انہو لیس من اہلک، اسی انہو قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا ہے. ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے تو انہوں جنت لبڑی ہے. ہن تھوڑی جی مثال اگے چلیے. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے. حضرت ابراہیم آندے نے فتبعنی، ابا جی میرے آنکھیں لگ جاؤ. تے باپ آندہ سن لے پترا کان کھول کے، کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم. فرمایا پترا میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا.
فرمایا لا ارجمنکا واہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ باپ آنکھیں نہیں لگیا۔ میں اگلے دن ایک تفسیر کتاب التفسیر صحیح بخاری پڑھنا سمجھا، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ جی قیامت دا دن ہوئے گا، میرا پیو جہنم چ جائے گا، میں جنت چ جاواں گا۔ لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے۔ عرشا تو آواز آندی ہے میرے خلیل گل تیری ٹھیک ہے، لیکن تیری حدیث دا منکر ہے، انہیں تیرا کہنا نہیں منیا، پاویں تیرا پیو ہے، میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں جہنم چ سٹ دیاں گا، پتا تینوں بھی نہیں لگن دینا۔ ہن حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے، جنت لبڑی ہے؟ او بولو تے صحیح، لبڑی ہے جنت؟ نہیں جنت مل سکتی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے۔ آئیے نبی دا چاچا حدیث دا منکر ہوئے، ابو طالب دنیا تو مرن لگا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان چاچا تو میرا دفاع بڑا کیتا ہے، تینوں پیار بڑا ہے میرا، تا جان لگیا نا میرے کانے چ کلمہ پڑھ لے ہولی جی تے میں تینوں قیامت نو چھڑا لاں۔ تے چاچے دے پیچھے کھلوتے ہیں عتبہ شیبہ ابو جہل، کہنے لگا ویکھیا بابا وڈیاں دا دین نہ کدے چھڈی، ایویں کدے کلمہ پڑھ لے۔ ہن چاچا کی آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے، آر قبول نہیں۔ چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا، آقا چھڑ کے ٹر کے بعد چاچا مر گیا۔ حدیث کے الفاظ نے حضرت علی آئے کہنے لگے محبوب جی یہ نہیں کیا تھوڑے چاچا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے، نہیں محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا، گمراہ چاچا۔ حدیث کے الفاظ، نبی علیہ السلام دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، اللہ میرا چاچا قیامت میں جہنم سے جائے گا۔ فرمایا محبوب تیری حدیث دا منکرے نے تیرا کہنا نہیں منے، ہن قیامت نے نو ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جس نے دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی۔ ایک چاچا ہور بھی ہے جدا مولوی سانو حوالہ دے دے پہ میلاد جڑی ابو لہب نے بھی منائی، انہیں جس انگلی نا وہ سویبہ لوڈی نو ایویں اشارہ کیتا نا آزادی دا، انہوں اس انگل دے وچوں دودھ ملدا ہے۔ میں کہا یہ بورے والے دی عارف والے دی بوری مجھ ہے جنوں دودھ آوندا ہے، ہے اللہ میاں بوجھ نہ ہوئے۔ قرآن کہندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اور تو ہی نہیں تیری بیوی تیرا سارا کچھ ہی جہنم تے انگل باہر ہی۔ اینا مولویاں نو انگل لینی چاہیے یا دی انگل دے دیو ہے۔ یہ جو آنے بھی انگل جو دودھ ملتا ہے انہوں نے ذرا انگل دیو نا، پتہ انہوں لگے بھی دودھ دوندا ہے کہ نہیں۔ ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ عجیب قسم دا تماشا ہے۔ ابو لہب نو پیار بڑا سی، ادھر میرے ال ویکھو اس طرح آقا دا دروازہ سامنے نے اپنا دروازہ رکھیا، سامنے اپنا دروازہ 24 گھنٹے کھول کے رکھدا سی کہ میں محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں۔ لیکن ذات نہ پیار بڑا ہے۔ جدو بات دی واری آئی آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہنے لگا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، سانو اس واسطے بلایا۔ حدیث دا منکر ہے، حسب اچا نسب اچا۔ لاب دا مانا ہوندا ہے سرخ گلاں، یہ ایڈا سونا ہی یہ گلاں جو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی۔ یہ ابو لہب حسب بھی اچا نسب بھی اچا، لیکن پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے، نبی دی قربت کم آئے گی۔ وہ بولو دے صحیح، آواز آندی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اور نبی دا چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہے،
حسب اچا ہے، نسب اچا ہے، سونا بھی بڑا ہے، لیکن کتھے جائے گا؟ جہنم دے اندر۔ دوسرے پاسے ویکھ لے حبشے دا کالا بلال ہے، موٹا جہا نک ہے، موٹے موٹے ہونٹ نے، نکیاں اکھاں نے، کالا شاہ رنگ ہے، حبشے چو چل کے مکے چایا ہے تے میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا تے امیہ انو ڈانگا نہ مار دا، کدی لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچ دا تے میرے بلال ہی کوئی رولا پاندے نے اللہ احد۔ میرے ابو بکر کولوں دی ننگ دینے پہ ویکھیا بلال نو مارا پہ رہیاں نے تے میرے پیغمبر نو جا کے ابو بکر نے دسیا محبوب جی اج بلال نو مارا پہ رہیاں نے۔ فرمایا جا ابو بکر بلال نو کہہ دے جا کے احد ہولی کہہ لیا کر، اچھی نہ کیا کر۔ بلال آندے نے ابو بکر جا کے میرا بھی سنا دے دیں، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ ہن بلال حبشے جو چلے حدیث نو سینے نہ لایا، ہن چلدا مکے دیاں گلیاں چ تے دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے۔ عرب والے دے باسیو الحاصل رزلٹ کی ہے، نبی دی حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی، ذرا گج کے بولو جنت لبنی۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے حدیث جنت لبنی، تے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں لبنی۔ ہے لبنی کیوں؟ یہ آندہ ہے حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے، میں من دائی نہیں۔ آگے عقل دی گل کر دے سن نا پہ مولانا عمر صدیق سے حضرت علی آندے نے عقل دا نا دین ہوئے تے پھر پیر جڑا تھلیوں لگ دا ہے عقل آندیوں مسا تھلیوں کرو، دین آندہ ہے اتو کرو۔ ہن عقل دی بننی ہے دین دی بننی ہے، کیونکہ دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع نہیں۔ اللہ اکبر۔ تینوں حدیث سناوا تو آکے نہیں حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی فقہ ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دا فتوہ ہے۔ آؤ میں ایک مثال دیا، ساریاں مثالاں ویچی آ جاندی ہیں۔ حدیبیہ دے مقام تے نبی دے صحابہ پہنچے 1400 دا لشکر ہے، جدو پہنچے نا تے اگوں مکے والے نے کیا بھی یہاں عمرہ نہیں کرن دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر جا یار انہوں نے جا کے سمجھا سو کی ہے میں وہ چلے ہوئے نے ای کو علاتے حرب و ضرب لے کے تے آئے نہیں نہ لڑن دے مورچ آئے ہیں تے ایویں آندے نے ہم بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، انہوں نے جا کے سمجھا۔ حضرت عمر آندے نے مینوں رہن دے، میرا انہاں دا اگے ہی اٹھ کھڑکا چلدا ہے تے جے کہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی۔ گل دی سمجھ آؤں دے منو نہ کلو۔ اے حضرت عثمان بڑا ہی حلیم متبع انسان ہے، اینو بھیجو، یہ نہ کوئی اچھی بھی بولے نہ کوئی گرم نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے، اگوں مکے والے اگے رشتہ دار نے آندے نا عثمان بھائی آ جا جم کے آپ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں کو ڈکن والا ہے۔ حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اللہ ادھروں مکے چ افواہ پھیل جاندی ہے، اطلاع پہنچ جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ جڑا 40 کلومیٹر ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ ادھر میرے وال ویکھو، اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے،
اتھے ابو بکر دا ہاتھ آندا ہے تے ایتھے گل ایک اور بھی ہے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ بولو ایسرا ابو بکر دا ہاتھ آیا ہے اتے عمر دا علی طلحہ زبیر ساتھ سعید دا ہاتھ ہوندا ہے 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے اتو آواز ہوندی ہے انما یبایعون اللہ سونے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے ادھروں بیعت ہوندی ہے ادھروں مکے ج پتہ لگ جاندا ہے تے ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوبہ اے 1400 صحابہ دے ہاتھ جڑے نے تیرے ہاتھ تے نے تے انہاں دے ہتھاں دے اوتے معرشاں دے رب دا ہاتھ ہے اللہ اللہ جڑے ہاتھ ہون رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھل اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میرے بھائی ویکھ لو نا ذرا ادھروں بیعت ہوندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جا جا کے اتھوں ڈیریاں لے کے آ سہیل آوندا ہے اے صلح دا پیغام لے کے آوندا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کدھر آیا بھائی سہیل آندا جی میں تے صلح کرنے واسطے آیا آپ نے فرمایا تیری شرائط کی نے اجے چاہیے دا سی نا آقا فرماندے بھی ساڈی ہے شرط سانو بیت اللہ دا طواف کرن دیو صفا مروہ دی سائی کے تھوڑی ساڑی صلح صلح جس مقصد واسطے ہی پیدل چل کے مدینیوں پہنچے لیکن آقا فرماندے نے تیری کی شرائط کی نے شرائط اندھا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا حضرت عمر آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے گل سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی نہیں بولنا تے دور دی گل ہے نظر بھی نہیں ٹک دی اسی ان پیدل سفر کر کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے ہیں انہیں تھے عمرہ بھی نہ کریے بیت اللہ نہ ویکھیے صفا مروہ دی سائی تے تو واپس ٹر جائیے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اگر تجھی شرط دس تری کی آندہ جی دوسری شرط میری اے وے مکیوں بندہ مدینے آ گیا تو ہم فوراں دینا تے مدینیوں مکے آہا کو نہیں جے دینا آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے حضرت عمر نے بڑی عجیب صلح اپنی ایک بھی نہیں منوان دے ساریاں انہاں دی منن دے اور بھی شرائط طے ہوئی ہیں صلح نامے تے نبی علیہ السلام نے سائن کی تھے آپ نے سائن کی تھے نا انہوں کیا لاوی تو ہی سائن کر انہوں کیا لا تو ہی سائن کر انہیں جو صلح نامے میں پڑھے آنا آندھا میں نہیں سائن کرنا فرمایا کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایسا ایک بھی نہیں منوائی کہ تیریاں منیاں نے ساریاں تو پھر بھی سائن نہیں کرتا پیا ہن مشرک نے جڑی گل کہی ہے سن لو اہل حدیثو دوسرے تیسرے ہو مشرک آندا اوتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے اسی تھانو محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ نہیں منیا جے محمد رسول اللہ مان لئیے نا لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی یعنی مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا جے پیچھے چلنا پہنا ہے تے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے رسول اللہ دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے
بولتے نہیں ہوں ذرا آج جن نبی دی حدیث دے سامنے قول امامہ دے پیش کرتے ہیں انہوں نے پوچھا رسول اللہ مانتے ہیں ایتھے ہاتھ منہ ہاں بالکل ماننے ہیں آج جنہیں داڑیاں مناندے نے رسول اللہ مانتے ہو ماننے ہیں تو رسول اللہ من کے بھی رسول دی نہیں منی تے مشرک پھر چنگا نہیں انہیں کہا ہاں رسول اللہ مننے ہی نہیں تے جے مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا چاہیے اس کا مطلب انہوں عقل زیادہ سی آج دے جڑے بدتی نے مشرک نے انہوں نے انہوں عقل زیادہ سی نا پہی یہی مننے ہی نہیں جے مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینے آقا فرماتے نے علی جی اللہ او تو یار محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ہون مولوی وڈے وڈے کیک بنا کے تے محمد رسول اللہ لے کے انہیں چھریاں نہ کٹ دے بول دے نہیں ہونے کٹ دینے کے نہیں اور ربیع الاول چ بڑے بڑے وڈے کیک بنا کے میں کہا مولوی تینوں گش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا ہاں جی پتہ ہے منو بابا ہاں وہ گل ٹھیک ہی وہ نالین مبارک نہیں جڑا میں تذکرہ کیتا ہے اگے بھی نالین مبارک ایتھے لایا ہوندا کئی پگاں نہ لایا ہوندا وہ دے وچ نا آقا دا نام لکھیا ہوندا پوچھا جاندا ہے کہ یہ جوتا ہے میں کہا مولوی کدی اپنی جُتی دے وچ نا اپنے ابے دا نام نو لکھ کے وکھا پھر منی ہے ہونے تے گاش نہیں پہ گیا نبی دے نام دے اتے چھریاں پھیر دے ہو گستاخی دے لیبل اہل حدیث دے لاندے ہو اہل حدیث مر جائے گا تختہ دار قبول ہے جیل ہتھ کڑی قبول ہے کو بندہ آکھے محمد دی میم تے چھری رکھ مر جاواں گے چھری رکھنا بھی گوارا نہیں کیسی تھوڑی محبت ہے یار کیسا عشق ہے اس زمین دی دھرتی تے اگر مرتب کائنات کے اندر ہے نے ایک کوئی جماعت نے جنہ نبی دی ذات رو بھی منی ہے محمد دی بات رو بھی منی ہے اور یہ بات کہی کہ نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک اچھی بولو بات دے لحاظ نہ بھی اوصاف دے لحاظ نہ بھی لا شریک اوصاف دے لحاظ لوکاں نے پیغمبر دی ذات دے سامنے ذات پیش کی تھی نا اور ذات پیش کر کے کی کہ پتہ جی صرف فرق یہ نہیں ہے وہ مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیتا یہ ادھر نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا باقی گل برابر ہی مرزا آندا ہوندا ہی انفی مولویاں مرزا غلام محمد قادیانی خود کہندا سی کہندا اے تسی میرے نال کادے مناظرے کردے ہو تسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو تہاں وی نبی دی ذات دے سامنے امتی نو پیش کیتا ہے کہ نہیں فرق یہ کہ میں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے انہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا باقی فرق تے اور کوئی نہیں تساں وی کیا حدیث آئے گی امام دے قول دے سامنے اگر حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے گی حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا قرآن دی آیت آئے گی امام دے قول نہ ٹکرائے گی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا اٹھاؤ اصول کرخی چند صفات تے مشتمل مدارس پڑھائی جاندی ہے اس اصول کرخی چے اصول درجے طلباء نو پتہ جنہ پڑھی ہے کہ قرآن دی آیت دے سامنے امام دا قول آئے قول نو منسوخ نہیں سمجھا گے بلکہ آیت نو منسوخ سمجھا کنی جرت دا کام ہے حدیث آئے گی حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا امام دے قول نو نہیں اور میں کیا پیغمبر دی حدیث دا رد کرنے والو میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا مولانا انور شاہ کاشمیری دی دیوبندی بہت بڑے عالم دی مولانا سردار علی سردار صاحب کدھر گئے بہت بڑے عالم دی اور جدو میں پڑھیا تو میں حیران ہو گیا کہنے لگے 16 سال تک ایک وتر والی حدیث دا رد کرتا رہا ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا اور اپنے سینے تے بخاری رکھی ہے جدو مرن لگے نے سینے تے بخاری آندے نے اللہ انور شاہ نو معاف کر دیے دی پوری زندگی حدیثاں دا رد کر دے گزر گئی میں کیا شرف اہل حدیث نو حاصل اہل حدیث دے اساتذہ حدیث پڑھا دے نے اہل حدیث دے طلباء حدیث پڑھ دے اہل حدیث دے علماء حدیث لوکاں تک پہنچا دے نے
لوکاں نوں یاد کراندے نے اور پورے 6 سال میرے مدارس دے اندر حدیث پڑھائی جاندی ہے. باقی دے مدارس 6 سال فقہ پڑھائی جاندی، آخری سال دورہ ہوندا ہے. وہ دورہ نہ کراندے پھر چندہ کون دے؟ دورہ ہے. اور دورے چ بھی کئی وہابی ہو جاندے، بڑے طالب علم والے حدیث ہوندے دورہ جدوں کردے نے حدیث دا. میں تھانوں اپنی مثال دا ہوں 1995 دی گل ہے. جامعہ عربیہ گجرال دورہ حدیث دے دوران جامعہ عربیہ دیوبندیاں دا بہت بڑا اندار 10 لڑکے والے حدیث ہوئی. انہاں کہا جی آیا آمین اچھی آکھو. حدیث آیا فاتحہ تو بغیر نماز کو نہیں. حدیث آیا نبی علیہ السلام نماز نیتے ہیں رکوع جاندے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے. اساتذہ نوں کہن لگے رد کرو. اس گل تو رولا پی گیا. انہاں بچیاں نوں ڈاک کے ماریا بھی تسی استاد اگے بولے کیوں؟ وہ دسے یہ حدیث ہو. اور میں یہ بات کہی پھر گھنٹہ گھر چوک دے اندر کانفرنس سی بہت بڑی کانفرنس ہوندی ہے سال بعد. میں یہ بات کہی میں کہا گجرانوالے دے لوگوں 6 سال تک اپنے مدارس حدیث پڑھانی شروع کر دیو. اگر زمین دی دھرتی تے کوئی حنفی رہ جائے گا تو مینوں پھڑ لیا. حنفیت دفن ہو جائے گی. اور سانو یہ کہندے نے اے جڑی فقہ حنفی ہے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے. میں کہا نچوڑ جو ایڈا چنگا ہے پھر اپنے جمعہ چ فقہ حنفی بیان کرو. وہ بول دے نہیں. میں کہا مولوی جی کتاب الحدود ہدایہ شریف دا کٹ کے نا تے ذرا ممبر تے بیان تے کر. پر جدو بیان کرنا سر لوہے دا لے کے جیڑا گند ہدایہ شریف کتاب الحدود چ دا تھانوں نہیں پتا او دا علماء نوں پتا ہے یا مینوں پوچھو. وہ سٹیج تے بیان کرنے والا نہیں. میں کہا ایڈا چ نچوڑے نوں قرآن حدیث نوں ممبر تے بیان کر صوفی کارو. لیکن سر لوہے دا لے گئے تو کہیں چتر بھی بڑے تگڑے.